حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ، کیا آپ چاہتے ہیں کہ جتنا آپ کا کلام آپ کی زبان سے قریب ہے، آپ کے دلی خیالات جتنے آپ کے دل کے قریب ہیں، آپ کی روح جتنی آپ کے بدن سے قریب ہے، اور آپ کی نگاہ کا نور جتنا آپ کی آنکھ کے قریب ہے، میں اس سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہو جاؤں؟ فرمایا ہاں اے مالک کریم، میں چاہتا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَى محمد، اے موسیٰ پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کیجیے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس روایت پر غور کیجیے۔ ایک ہے ہماری زبان، دوسرا ہے اسی زبان سے ادا ہونے والا کلام۔ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اور یوں ہمارے دل اور اس دل میں ابھرنے والے خیالات کے درمیان، ہماری روح اور ہمارے بدن کے درمیان، ہماری آنکھ اور اس آنکھ میں موجود نور کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ کوئی فاصلہ نہیں۔ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اگر اس سے بھی زیادہ میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہمارے محبوب پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ یقیناً ہم بھی اللہ پاک کا قرب چاہتے ہیں، رب کریم کا قرب نصیب ہو جائے، اس کے بعد کوئی چاہت نہیں باقی رہتی، اور جب مالک کا قرب مل گیا پھر کمی ہی کیا رہ جاتی ہے۔ یہ قرب ملے گا کیسے؟ کثرت سے درود پاک پڑھ کر۔ اللہ پاک ہمیں اتنی عظیم نعمت حاصل کرنے کے لیے آسان عمل پابندی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت عظیم نعمت ہے اللہ کا قرب، اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے وظیفہ؟ کثرت سے درود پاک پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ ہے خدا کی رضا، پڑھو درود شریف، پاؤ گے قرب خدا، پڑھو درود شریف۔ حق کا ہے فیصلہ، پڑھو درود شریف، جا بجا ہر لمحہ پڑھو درود شریف۔ ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پیش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا۔ یہ اس کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یا جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، رواں سال یعنی 2023 تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جلد ہی نیا عیسوی سال 2024 شروع ہو جائے گا۔ نیو ایئر نائٹ یعنی نئے سال کی پہلی رات، ویسے تو اس کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے، آج سے کچھ عرصہ تقریباً ایک آدھ صدی پہلے کی تاریخ دیکھ لیجئے، شاید نیو ایئر نائٹ کے نام سے کوئی بھی ایونٹ، کوئی تہوار کوئی نظر نہیں آتا، مگر آج کے اس پرفتن دور میں جس طرح اور بہت سارے خرافات بڑی تیزی سے ایجاد ہوئی ہیں اور مزید ہو رہی ہیں، انہی میں سے ایک نیو ایئر نائٹ بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہمارے ملک عزیز پاکستان میں بھی اس رات کو بہت ساری خرافات ہوتی ہیں، جشن منائے جاتے ہیں، ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، ون ویلنگ کے نام سے موت کا کھیل کھیلا جاتا ہے، شرابیں پی جاتی ہیں، لاکھوں روپے کی آتش بازی کی جاتی ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے گندے اور گناہوں بھرے کام کیے جاتے ہیں۔ اس رات کی خرافات کے دوران سینکڑوں اموات بھی ہو جاتی ہیں، سینکڑوں لوگ مر جاتے ہیں، اس کے علاوہ اربوں روپیہ بھی ضائع بلکہ گناہوں بھرے کاموں میں اڑا دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ایسے خرافات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ دن کے بعد رات، رات کے بعد دن کا آنا، ہفتوں اور مہینوں کا گزرنا، ایک سال کے بعد نیا سال آنا، اصل میں
ان خرافات کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں بڑی حکمت ہے، عبرت اور نصیحت ہے۔ سلسلہ روز و شب، نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب، اصل حیات و ممات، تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب، سیر فی کائنات، اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا، نقش کہن ہو کہ منزل آخر فنا۔ یعنی دن رات کا یہ جو سلسلہ کوئی عام چیز نہیں ہے، اسی سے حادثات واقعات کے نقش بنتے ہیں، یہی زندگی اور موت کی اصل ہے، اسی سے میری اور آپ کی پرکھ ہوتی ہے، اسی کے ذریعے دنیا کے رنگ بدل بھی رہے ہیں اور ابھر بھی رہے ہیں۔ یہی دن رات کا سلسلہ پیغام دیتا ہے کہ پہلے والے بھی فانی ہیں، فنا ہو چکے، بعد والے بھی فانی ہیں، اور جو کچھ ظاہر ہے وہ بھی فانی ہے، جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ بھی فانی ہے، پرانے نقش پرانے کھنڈرات بھی فانی ہیں، نئے آنے والے بھی فانی ہیں، سب کی ایک ہی منزل ہے، سب اسی طرف دوڑ رہے ہیں، اور وہ منزل کیا ہے؟ فنا کی منزل ہے۔ یہاں سب کچھ فانی ہے، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، ایک ہفتے کے بعد دوسرا ہفتہ، اور ایک مہینے کے بعد دوسرا مہینہ، ایک سال کے بعد نیا سال کا آنا، یہی بتا رہا ہے کہ یہاں سب فانی ہے، سب کچھ فنا ہونے والی ہے۔ دنیا فانی ہے، اہل دنیا فانی، شہر و بازاروں کو ہو صحرا فانی، دل شاد کریں کس کے نظارے سے حسن، آنکھیں فانی ہیں یہ تماشا فانی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ابتدا میں ہم نے پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 62 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس میں ہمیں بتایا گیا کہ دن رات کے اس سلسلے میں حکمت کیا ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو ارشاد ہوا وہ ہوا، اور وہی ہے کون؟ اللہ پاک۔ آیت میں آگے دن رات کے سلسلے کا ذکر ہے، اور اللہ پاک نے اس کے ذریعے ہمیں اپنی پہچان کروائی، یعنی یہ اس آیت کریمہ کا پہلا سبق ہوا کہ یہ دن اور رات کا آنا جانا اللہ پاک کے وجود اور اس کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دن اور رات کو فضولیات میں گنوانے کی بجائے اس میں غور و فکر کریں، اس کے ذریعے اللہ پاک کی قدرت، اس کے اختیارات اور اپنی بے بسی کی پہچان حاصل کریں۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ ہوا، اور وہی ہے کون؟ الذی جعل اللیل والنہار، جس نے رات اور دن کو بنایا، خلفتن، کیا بنایا؟ خلفتن، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا۔ رات ہوتی ہے پھر دن آ جاتا ہے، پھر رات ہو جاتی ہے پھر دن نکل آتا ہے۔ ہزاروں سالوں سے یہ سلسلہ اسی طرح سے کیا ہو رہا ہے؟ چل رہا ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اے عاشقان رسول، یہ دن اور رات کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا کیوں ہے؟ کس کے لیے ہے؟ تو فرمایا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، یہ اس کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یا جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب سیر فی کائنات، یعنی سلسلہ روز و شب یعنی دن رات کا یہ جو سلسلہ اصل میں ایک امتحان ہے، اور اس کے ذریعے ہماری اور آپ کی پرکھ ہو رہی ہے۔ اسی سلسلے کے ذریعے کائنات اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے 3 سبق ہیں۔ ہمارے لیے اس آیت کریمہ میں 3 سبق ہیں۔ پہلا سبق کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا خلفتن، وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفتن، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا اس کو بنایا، دن اور رات کو، یعنی دن اور رات کو ایک دوسرے کا نائب بنایا۔ مطلب یہ کہ رات کے بعد دن کا آنا، ایک ہفتے کے بعد دوسرے ہفتے کا آنا، ایک مہینے کے بعد دوسرے مہینے کا آنا، ایک سال کے بعد نئے سال کا آ جانا، اس لیے نہیں کہ ہم جشن منائیں، فضولیات میں کھو جائیں، گناہوں میں پڑ جائیں، گناہوں کا بازار گرم کر دیں، خرافات میں پڑ جائیں، غفلت میں پڑ جائیں، بلکہ یہ ایک بیداری کا موقع ہے۔ یہ اس لیے کہ ہم اپنی پچھلی کوتاہیوں پر شرمندہ ہوں، اپنی کمیوں کو پہچانیں، اپنی خامیوں کا احساس کریں، اور نئے دن، نئے ہفتے، نئے مہینے اور نئے سال میں ان کمیوں اور کوتاہیوں اور خامیوں کو دور کرنے میں مصروف ہو جائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو تلاوت نہ کر پائے،
یقیناً آپ غمگین بھی ہوئے ہوں گے۔ آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن خطاب، اللہ پاک نے تمہارے لیے ایک آیت نازل فرمائی۔ ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، یہ اس کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اے عمر، اگر رات کو نوافل نہ پڑھ پاؤ تو دن میں پڑھ لو، اور جو نیکیاں دن میں نہ کر پاؤ وہ رات میں کر لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا دن اور رات کا آنا جانا، ہفتوں، مہینوں اور سالوں کا تبدیل ہونا، یہ فضولیات میں مشغول ہونے کے لیے نہیں ہے بلکہ بیدار ہونے کے لیے ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنی پچھلی کمیوں اور محرومیوں کو پہچانیں، دل سے ان پر شرمندہ ہوں، احساس پیدا کریں اور ان کمیوں کا ازالہ کریں۔ جو نیکیاں پچھلے سال نہیں کر پائے، آئندہ سال وہ نیکیاں کریں۔ جو نیکیاں رات گئی تھیں وہ دن کو پوری کریں، اور جو دن میں رہ گئی تھیں وہ رات کو پوری کر لیا کریں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں۔ وہ اصول کیا ہے؟ وہ یہ کہ 2 دن کبھی بھی ایک جیسے نہ ہوں۔ یہ اصول یاد رکھیں۔ ہمارے اعمال میں، ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں ہر روز بہتری ہی آنی چاہیے، ہر روز کچھ نہ کچھ اضافہ ہی ہونا چاہیے۔ منقول ہے کہ ایک نیک بندے کی قسمت جاگی، اسے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے 2 دن ایک جیسے ہوں، یعنی کل جیسا گزرا آج بھی ویسا ہی گزرے، کل 5 نیکیاں کی تھیں آج بھی 5 نیکیاں کیں، نیکیوں میں کوئی اضافہ نہ ہوا، یا کل گناہوں میں گزرا تھا آج بھی گناہوں میں ہی گزرا، توبہ نہ کی، ایسا شخص دھوکے میں ہے، ایسا شخص دھوکے میں ہے۔ اور جس کا آج کل سے زیادہ برا ہے تو فرمایا وہ ملعون ہے۔ اللہ اکبر، العیاذ باللہ تعالی۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں صدیقین یہ بہت بلند رتبہ اولیاء کرام ہیں، تو صدیقین اس بات سے حیا کرتے ہیں کہ ان کا آج کا دن کل جیسا گزرے، یعنی وہ ہر دن نیکیوں میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہی کرتے ہیں۔ کاش کہ ہمیں بھی نصیحت ملے، ہم بھی عبرت لیں، فکر آخرت اپنائیں۔ 1 سال تو ختم ہونے کے قریب ہے، آئندہ سال ہم بدل جائیں، اپنے اخلاق، کردار، عادات میں تبدیلی لائیں، نیا سال اچھے انداز میں اور گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں میں گزارنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا نیا سال شروع ہونے والا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پچھلے سال کا جائزہ لے لیں، حساب لگائیے کہ پچھلے سال کتنی نمازیں قضا ہوئیں اور آج ہی سے ان توبہ بھی کر لیں۔ گزشتہ سال رمضان المبارک کے کتنے روزے جلد از جلد قضا کر لیں، اور پچھلے سال تلاوت میں کتنی کمی رہی اس سال اسے پورا کیا جائے۔ پچھلے سال درود پاک پڑھنے میں سستی رہی تو اس سال اس سستی کو دور کیا جائے۔ اسی طرح غرض کہ ہم اپنے پچھلے سال کی کمیوں، کوتاہیوں اور محرومیوں کا حساب ہم لگائیں، اور ابھی سے اس کے ازالے کی کوشش بھی ہم شروع کر دیں۔ یہ ہے نئے سال کے استقبال کا طریقہ۔ نئے اہداف بنائیں، نیا جدول بنائیں، نئے اہداف سیٹ کریں، اور آئندہ سال کو پچھلے سال سے بہتر بنانے کی کوشش میں لگ جائیں۔ اب دوسرا جو سبق ہمیں آیت کریمہ سے حاصل ہوتا ہے، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، یہ اس کے لیے نشانی ہے کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، لمن اراد ان یذکر، یعنی دن رات کی جو تبدیلی ہے اور ایک دوسرے کے یہ پیچھے جو آ رہے ہیں، اس کے آنے میں حکمت اس کے لیے ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ دوسرا سبق ہے، تذکر یعنی نصیحت حاصل کرنا، غفلت سے جاگ کر نئے دن، نئی رات اور نئے سال سے عبرت لینا۔ مطلب یہ کہ دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، اور 1 سال کے بعد نیا سال آنے میں ہمارے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے۔ اگر ہم ان دن اور رات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ عبرت اور نصیحت لینے والے بن جائیں۔ اے عاشقان رسول، دن اور رات کا آنا جانا ہمیں پیغام فنا دے رہا ہے۔ ہر روز سورج غروب ہونے کے لیے نکلتا ہے، ہر رات ستارے ڈوب جانے کے لیے طلوع ہوتے ہیں۔ جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے جب سورج تو نکلے گا
مگر ہم اس سورج کو دیکھنے کے لیے دنیا میں موجود نہیں ہوں گے۔ رات تو آئے گی مگر اس رات ہمارے لیے نرم بستر نہیں بچھایا جائے گا۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، قدرت نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یعنی اے اپنے انجام اور موت سے غافل انسان، ذرا غور سے سن، یہ گھڑی سے آنے والی جو آواز ہے، ٹک ٹک کی آواز، یہ اعلان کر رہی ہے تیری عمر کا سیکنڈ کم ہو گیا ہے، اب پورا منٹ گزر گیا ہے، اب پورا گھنٹہ گزر گیا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، زمین کو اپنے قدموں سے روند لو، ان قریب تم اس کے اندر اتر جاؤ گے۔ اے ابن آدم، تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی دنوں کا مجموعہ تو ہے۔ جب ایک دن گزر جاتا ہے تمہاری زندگی کا ایک حصہ کم ہو جاتا ہے۔ بے شک جب سے تم پیدا ہوئے ہو تمہاری زندگی مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا عبید اللہ بن سمیت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم کو فرماتے سنا کہ مومن بندہ اپنے آپ کو یوں سمجھاتا ہے، اے نفس، یہ دنیاوی اور فانی زندگی صرف 3 دن ہی تو ہیں۔ ایک دن تو گزر گیا، دوسرا وہ جو گزر رہا ہے سمجھ لے بس یہ بھی گزر گیا، اور تیسرا دن آنے والا کل ہے، اور وہ تو ایک کھوکھلی امید ہے جسے شاید تو نہ پا سکے۔ بالفرض اگر تو کل تک زندہ رہا تو کل کا دن تیرا رزق اور نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے موت کا پیغام ساتھ لے کر آئے گا۔ ہو سکتا ہے تو بھی انہی میں شامل ہو جنہیں موت کا پیغام ملنے والا ہے۔ پھر اگر مزید زندگی ملی تو تیرے کمزور اور ناتواں دل پر غربت، بیماری اور آفات کا غم طاری رہے گا۔ جب تجھے اتنے سارے دنیاوی غم ہوں گے تو تیرا دل فکر آخرت کی طرف کیسے متوجہ ہوگا؟ یاد رکھ، ہر گزرتا دن تیری عمر کو کم کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن تجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ شخص آخرت کے لیے کیا تیاری کرے گا جس کی دنیاوی خواہشات ہی پوری نہیں ہوتی؟ کتنا نادان اور عجیب ہے وہ مسلمان جسے یقین ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، پھر بھی باقی رہنے والی زندگی کو چھوڑ کر فانی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے غم میں الجھا ہوا ہے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، واقعی یہ بات سچی ہے، ہمیں دنیاوی فکریں ایسی لپٹی ہیں کہ فکر آخرت کا تو وقت ہی نہیں ملتا، ہر وقت بس دنیا کمانے ہی کی فکر ہے۔ ہاں، جنت کمانے، آخرت بہتر بنانے اور قبر میں روشنی کا سامان کرنے کا تو کبھی خیال ہی نہیں آتا۔ یہ غفلت! ذرا تصور تو باندھیے، یہ دنیا کتنی دیر کی ہے؟ کیا معلوم آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو، کیا معلوم کہ اگلے ہی لمحے حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئیں اور ہمیں کل کا سورج دیکھنا بھی نصیب نہ ہو۔ ویسے بھی چاہے ہم 100 سال بھی زندگی گزار لیں، آخر ایک نہ ایک دن مرنا تو ضرور ہے۔ اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف سفر کرنا ضرور ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اور جو کمایا یہیں چھوڑ کر قبر میں اترنا اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، گھپ اندھیری قبر میں جب جائے گا، بے عمل بے انتہا گھبرائے گا، کام مال و زر نہیں کچھ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ولی کامل حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ دن اور رات 2 خزانے ہیں، بس غور کرو کہ ان 2 خزانوں کو کہاں خرچ کر رہے ہو۔ حضرت مفضل بن یونس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول مبارک تھا کہ جب رات ہوتی تو فرماتے میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا، جب صبح ہوتی تو فرماتے میری زندگی کی ایک رات کم ہو گئی،
جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ رونے لگے، پھر فرمایا میں جانتا ہوں کہ مجھ پر آفتوں سے بھرا وہ دن آنے والا ہے، وہ دن شدید غم والا ہے، بے شک وہی سچا خدا ہے جس نے اپنی مخلوق کے لیے موت کا فیصلہ فرمایا۔ پھر آپ نے پارہ 29 سورۃ الملک کی آیت پڑھی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک آخری سانس لی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ عبرت کا مقام ہے۔ یہ دن اور رات کینچی کی طرح ہماری زندگی کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر دن اور ہر رات ہم موت سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، مگر افسوس ہم نصیحت نہیں لیتے، عبرت نہیں پکڑتے، سستی کرتے، گناہوں پر اڑے رہتے اور مزید غفلت میں پڑتے چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ کیسی عجیب بات ہے کہ سال ختم ہونے کو ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو رہا ہے اور لوگ اس پر جشن مناتے ہیں، گناہوں کا بازار گرم کرتے اور نہ جانے کیسی کیسی خرافات میں جا پڑتے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے سال گزرنے پر خوشیاں منانے والو، تم اصل میں اپنی زندگی گھٹنے پر خوش ہو رہے ہو۔ مزید فرماتے ہیں، اے وہ شخص جس کا ایک کے بعد ایک سال گزرتا جا رہا ہے مگر وہ خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتا، اے وہ شخص جس کا سال گزر گیا مگر ابھی تک گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، روز قیامت جب تم اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ گے تو تمہارے پاس کیا بہانہ ہوگا؟ اس غفلت اور گناہوں بھری زندگی کا کیا عذر پیش کرو گے؟ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، کاش ہم عبرت اور نصیحت لینے والے بن جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اب آیت کریمہ کا جو تیسرا سبق ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، یا جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ حکمت اور نصیحت ہے۔ یہ تیسرا سبق ہے، یعنی دن رات کے بدلنے سے نصیحت وہی لیتے ہیں، اس کو غنیمت وہی جانتے ہیں جس کے دل میں جذبہ شکر موجود ہے، لہٰذا ہمیں شکر گزار بننا چاہیے۔ ہم ذرا غور کریں کہ ہمارے ارد گرد کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے مگر اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، قبروں میں پہنچ چکے ہیں۔ کیا یہ شکر کا مقام نہیں کہ ہماری سانسیں ابھی تک چل رہی ہیں؟ ہم ابھی تک زندہ ہیں، ابھی توبہ کا موقع موجود ہے، ابھی نیکیاں کر کے اللہ پاک کو راضی کرنے اور اس کا قرب پانے کا موقع میسر ہے۔ یقیناً یہ مقام شکر ہے۔ ہم اصل میں اس دنیا کی جو زندگی ہے اس کی قیمت نہیں پہچانتے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کشف المحجوب میں، آپ نے یہ لکھا ہے کہ اس دنیا کی ایک سانس آخرت کی 1000 سانسوں سے بہتر ہے۔ اس دنیا کی ایک سانس آخرت کی 1000 سانسوں سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ایک سانس کے ذریعے ہم توبہ کر کے سارے گناہ معاف کروا سکتے ہیں، اس ایک سانس کے ذریعے نیکی کر کے ہم اللہ پاک کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اس ایک سانس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ کر ہم جنت میں درخت لگوا سکتے ہیں، اس ایک سانس میں درود پاک پڑھ کر 10 نیکیاں کما سکتے ہیں، 10 گناہ معاف کروا سکتے ہیں، 10 درجات بلند کروا سکتے ہیں۔ اگر یہ سانس ٹوٹ گئی اور ہم موت کے راستے قبر میں اتر گئے تو یہ موقع ختم ہو جائے گا، پھر ہم چاہیں گے کہ ہمیں دوبارہ سے دنیا میں بھیج دیا جائے مگر تب مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے ہم ابھی زندہ ہیں، نیا سال دیکھنا نصیب ہو رہا ہے۔ یہ وقت سرکشی کا نہیں ہے، گناہ میں پڑنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ مقام شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا مقام ہے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیا جو سال آنے والا ہے اس میں ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آخر میں ایک شرعی مسئلہ سماعت کرتے ہیں، تو اس کے بعد ایک وظیفہ سنیں گے۔ سجدے میں پیشانی زمین پر جمانا فرض اور ناک کی ہڈی کا لگانا واجب ہے۔ سجدے میں پیشانی جمانا زمین پر یہ فرض ہے اور ناک کی جو ہڈی ہے یہ لگانا واجب ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس سے عموماً بے توجہی پائی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ سجدے میں ناک کی نوک زمین پر لگاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ناک پر انگلی رکھ کر ذرا اس کو دبائیں تو نیچے سخت ہڈی ہے، سخت ہڈی
یہ ہڈی محسوس ہوگی تو سجدے میں اس ہڈی کا جو ہے وہ زمین پر لگانا واجب ہے، یہ جو سخت ہڈی ہے، یہ نہیں لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ لہذا جب بھی سجدہ کریں تو پوری احتیاط کے ساتھ توجہ رکھ کر ناک کی ہڈی زمین پر لگانے کی عادت بنائیں۔ آج کل جیسے سردیاں ہیں، عموماً سردی سے بچنے کے لیے گرم ٹوپی پہنی جاتی ہے، اور یہ ٹوپی بعض دفعہ پیشانی پر ہوتی ہے، اور چونکہ اون وغیرہ کی موٹی ٹوپی ہوتی ہے، لہٰذا جب پیشانی اور زمین کے درمیان یہ ٹوپی آ جاتی ہے تو پیشانی زمین پر پوری طرح نہیں جمتی، اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اول تو جب بھی نماز پڑھیں اور ایسے اون وغیرہ کی ٹوپی وغیرہ اگر پہنی ہو تو اسے پیشانی سے ہٹا لیں۔ اگر کسی مجبوری کے سبب ٹوپی پیشانی پر رکھنا ہی ضروری ہو تو پیشانی زمین پر رکھ کر اتنی دبائیں کہ زمین کی سختی جو ہے محسوس ہو، اور مزید دبانے سے نہ دبے، تب نماز درست ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں درست اسلامی احکام سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ایک وظیفہ بھی سن لیں۔ جو شخص جمعہ کی دوسری ساعت میں یا قویّو بہت پڑھے گا، یعنی کثرت کے ساتھ پڑھتا ہی رہے یا قویّو یا قویّو، انشاءاللہ بھولنے کا مرض جاتا رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔